بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرویو کی تیاری کیسے کی جائے، اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کسی جاب کے لیے NTS یا پبلک سروس کمیشن یا کوئی بھی تحریری امتحان دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ اس حوالے سے کچھ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ جو تحریری امتحان تھا وہ تو ایک پیٹرن یا سلیبس کے مطابق تھا، اس کے مطابق انہوں نے تیاری کی، لیکن انٹرویو جو ہے وہ کسی خاص سلیبس کا پابند نہیں ہوتا۔ تو یہ کہاں سے تیاری کی جائے، یہ کس طرح، کون کون سی کتابیں پڑھی جائیں، کن کن کتابوں کو کھنگالا جائے، مواد کہاں سے حاصل کیا جائے، پھر اس کے جو کنٹینٹس ہوں گے، موضوعات ہوں گے انٹرویو کے، وہ کون کون سے ممکنہ موضوعات ہو سکتے ہیں اور کیا کیا پڑھا جائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے لیے وقت بھی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ چند کتابوں کو تجویز کر لیں اور پھر ان کو مطالعہ کرنا شروع کریں تو وقت تھوڑا ہوگا اور آپ اندھا دھند پڑھتے جائیں گے اور شاید آپ کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انٹرویو جو ہوتا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، وہ مختلف موضوعات اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرویو جو ہے وہ آپ اس کو کیسے اس کی تیاری کریں گے اور ممکنہ موضوعات جو ہے ان کو کیسے آپ کولیکٹ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک یا رجسٹر رکھ لیں اور اس پر کنٹینٹس یعنی موضوعات جو ہیں، ممکنہ موضوعات، وہ نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلا موضوع یا کنٹینٹ تو یہ ہے کہ آپ جس جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ آپ اس جاب کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں اس ملازمت کا یا اس جاب کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، یہ آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں، لیکن آپ اس جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار ضرور کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی نوٹ بک پر اس جاب کے متعلق بنیادی معلومات، اپنا جو آپ کا شوق ہے، جو آپ کی دلچسپی ہے، وہ آپ کس وجہ سے وہ نوٹ کریں گے، ذہن میں آپ لائیں گے اور اس شعبہ یا اس فیلڈ کے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے۔ پھر آپ نے جس سبجیکٹ میں یا جس شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے، یعنی آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے، اس سبجیکٹ کی جو بنیادی معلومات ہیں یا جو میجر کنٹینٹس ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ آپ نے اس کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں اور پھر ان موضوعات پہ مختصر آپ نے نوٹس جو ہیں وہ لکھنے ہیں اور اپنے ذہن میں جمع کرنے ہیں کہ آپ نے جو اس کے میجر موضوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے بریف کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کا سبجیکٹ اردو ہے تو یہ اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں، جو تاریخ ہے اردو زبان و ادب کی، یا پھر جو اردو کی تحریکیں ہیں جیسے رومانیت ہے، کلاسیکیت ہے، ترقی پسندیدیت ہے، یا پھر اس طرح آپ کے سبجیکٹ کے متعلقہ جو اصطلاحات ہیں اور ان کی تعریفیں، مثال کے طور پہ جس طرح اردو میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ وغیرہ اس طرح کی تشبیہات ہوتی ہیں۔ ہر شعبے میں جو ہیں، ہر فیلڈ کے اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں اور ان کا اپنا استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو مجموعی طور پر آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہیں، اس میں یہ انٹرویو کا جو لازمی حصہ ہوتی ہیں، اسلام کے متعلق بنیادی معلومات جو ایک مسلمان کے طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ سرسری اسلامیات کی ایک دو کتابوں کا مطالعہ کر لیں، لیکن جو میجر جو موضوعات ہیں سیرت النبی کے حوالے سے، اسلام کا جو آغاز ہے، جو بنیادی جو ادوار ہیں، جو مشکلات ہیں، پھر خلفائے راشدین کا عہد ہے، یا پھر اسلام کی اسلامیات کے متعلقہ جو اصطلاحات ہیں، حج کے متعلقہ یا دیگر جو معاملات ہیں ان کے متعلقہ جو بڑی بڑی عام اصطلاحات ہیں جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ نے ان کو دوبارہ سے ذہن میں تازہ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرویو کا لازمی حصہ ہوتا ہے، مطالعہ پاکستان کے متعلق
چونکہ مطالعہ پاکستان گریجویشن تک ایک لازمی مضمون ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہوتی ہیں، بس اس کے متعلق جو میجر چیزیں ہیں، جو بڑے بڑے موضوعات ہیں، پاکستان کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس کے علاوہ جو تحریک پاکستان کے بڑے بڑے واقعات ہیں، قرارداد پاکستان تک، پھر جو دیگر معاہدے ہیں، اور جو پاکستان کی بنیادی مشکلات ہیں، جو بڑی بڑی جو پاکستان کی جنگوں کے واقعات ہیں، یا دیگر جتنے بھی بڑے بڑے مسائل جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جو ایک عام پڑھے لکھے نوجوان کے ذہن میں عموماً ہوتے ہیں، بس ان کو آپ نے ایک مرتبہ تھوڑا سا ذہن میں فریش کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، AJK پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے رہے ہیں، یا آزاد کشمیر میں آپ کوئی NTS کا امتحان دے رہے ہیں، تو تاریخ کشمیر جو ہے وہ مختصر کشمیر کی تاریخ آپ کے ذہن میں بڑے بڑے جو کشمیر کے تاریخی واقعات ہیں، جو ادوار ہیں، مختلف خاندانوں نے جس طرح کشمیر پہ حکومت کی ہے، کشمیر کے متعلقہ جو قراردادیں ہیں، جو معاہدے ہیں، اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے، جو جغرافیہ ہے، جو اضلاع ہیں، یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں مقبوضہ کشمیر کے متعلق، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کم از کم 3 نقشے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے ورلڈ میپ یعنی دنیا کا نقشہ، اس کے علاوہ پاکستان کا نقشہ اور کشمیر کا نقشہ۔ ان نقشوں سے آپ ہمہ وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر اس وقت 200 سے بھی زائد ممالک ہیں۔ ہر ملک کے بارے میں، اس کے حدود اربع اور اس کی آبادی اور کرنسی وغیرہ، دارالحکومت، سربراہان مملکت کا نام یاد کرنا یا رٹا لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہے پاکستان کے پڑوسی ممالک، جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے جو ممالک ہیں، اور جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں جو اس وقت دنیا میں بڑا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، جس طرح امریکہ ہے، روس ہے، فرانس ہے، یہ جو ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کے متعلق آپ کے پاس کچھ بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں، جو دنیا کے دیگر مسائل ہیں، عالمی سطح کے، بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور ان کے حل کے لیے جو ممکنہ تجاویز ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کس نظر سے ان مسائل کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اس کا حل کیا ہے؟ جیسے کشمیر اس وقت پاکستان اور کشمیریوں کا، سب سے پہلے تو یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، اس کے بعد پاکستان بھی اس کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، اور یہ عالمی سطح کا یعنی بین الاقوامی ایک مسئلہ ہے۔ آپ اس کے پس منظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے متعلقہ جو قراردادیں ہیں، یا اس کا ممکنہ حل آپ کی نظر میں کیا ہے، اور اس کے حل میں رکاوٹیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کیا ہیں؟ ان چیزوں پر کچھ نہ کچھ تبصرہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ یا پھر مشرق وسطیٰ کے جو مسائل ہیں، اور جو امریکہ اور روس کی جو بالادستی کی جنگ ہے، جو امریکہ اور چائنا کی جو معاشی جنگ ہے، یہ عام سے موضوعات ہیں، لیکن عموماً ان موضوعات پر بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہے، یا پھر جو ماحولیاتی مسائل ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، اس طرح کے جو عالمی مسائل ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور ان کی ممکنہ جو ان کے حل کے لیے تجاویز ہیں وہ بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ملکی سطح کے مسائل ہیں، وہ آپ کی نظر میں کون کون سے بڑے مسائل ہیں، اور ان کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تجویز ہونی چاہیے۔ جیسے مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ اس طرح دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، یا بے روزگاری ہے، دیگر بہت سارے ملک میں مسائل ہیں، تو آپ ان مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ آپ کی رائے ان مسائل کے متعلق کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو بھی رائے ہوگی وہ
کسی بھی وابستگی سے بالاتر ہونی چاہیے اور آپ کی رائے ٹھوس دلائل اور حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حقائق جب آپ بیان کریں گے تو فیکٹ اور فگر جو ہیں ان کو بیان کرنے میں آپ تھوڑا سا محتاط آپ کو رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو صحیح فگر کسی کا نہیں آتا تو آپ تقریباً یا غالباً یا اندازاً کہہ سکتے ہیں، غلط فگر بتانے سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا کیونکہ اس کا ایک منفی تاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایبریویشنز ہیں، انگریزی کے مخففات ہیں، معروف قسم کے مخففات، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ جیسے کہ کچھ اداروں کے نام ہوتے ہیں، بین الاقوامی کچھ ادارے ہیں جو معروف قسم کے ادارے ہیں، جس طرح یونیسیف ہو گیا، جس طرح یونیسکو ہو گیا، اس طرح کے ادارے، یا سپارکو ہو گیا۔ اس طرح پاکستان کے جو ادارے ہیں، اوگرا ہے یا پیمرا ہے یا نیپرا ہے، اس طرح کے جو معروف ادارے ہیں، ان کا جو ایبریویشن ہے جو ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، وہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انٹرویو میں کون کون سی چیزیں میٹر کرتی ہیں، کون کون سی چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ بعض اوقات کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ثانوی سطح کے ہوتے ہیں، جو بعض اوقات اچھے ایفیشینٹ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے، لیکن جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ عموماً بنیادی سطح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر اردو آپ کا سبجیکٹ ہے تو علامہ اقبال کے متعلق بنیادی معلومات اگر آپ سے پوچھی جاتی ہیں تو یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، یہ میٹر بھی کرتی ہیں۔ آپ کو علامہ اقبال کی کتابوں کا نام پتہ ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی غیر معروف شاعر یا مصنف کی کسی غیر معروف کتاب کا نام آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ بتا دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے تو آپ اس پر معذرت کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو بنیادی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیول پہ یہ بات میرے ذہن میں ہونی چاہیے اور یہ بہت ہی کامن اور بہت ہی لازمی چیز ہے، تو اس طرح کی چیزیں بنیادی ہوتی ہیں اور یہ میٹر کرتی ہیں۔ لیکن جو کامن چیزیں نہیں ہوتی ہیں یا جو غیر معروف ہوتی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں جس طرح کوئی ایسی تاریخ ہو گئی یا کوئی کسی کتاب کا نام ہو گیا، کسی مصنف کا نام ہو گیا، یا کوئی اس قسم کی بات جو عموماً بندے کے ذہن سے نکل جاتی ہے، تو وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی کیونکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ کمپیوٹر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی امیدوار سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر سوال کا کسی کمپیوٹر کی طرح 100% جواب دے۔ البتہ ایک چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر اپنی رائے کیسے دیتے ہیں، اسی رائے سے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے کو سمجھتے کیسے ہیں، کسی مسئلے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں اور اس کا حل کیسے پیش کرتے ہیں۔ اصل اسی چیز میں آپ کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور انٹرویو کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کوئی آپ کی معلومات کا یا آپ کے رٹے کا کوئی امتحان لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کا اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جس جاب کے لیے، جس شعبے کے لیے آپ انٹرویو دے رہے ہیں، کیا آپ کی شخصیت اس کی اہل ہے یا نہیں۔ یہی انٹرویو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کو آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور ان موضوعات کو کلیکٹ کر کے آپ نے جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے اس وقت کو ضائع کیے بغیر آپ نے اللہ کی ذات پہ پورا توکل رکھنا ہے اور تیاری کرنی ہے۔